الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ایسا اول ہے جس کی ابتدا نہیں اور ایسا آخر ہے جس کی انتہا نہیں۔ درود و سلام کے گجرے نچھاور ہوں اس ہستی پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے آپ کی جمیع آل اور جمیع اصحاب پہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رائل نیوز کی خصوصی نشریات رحمان رمضان، اور افطار کے پر نور لمحات میں ہم آپ کے روبرو حاضر ہیں، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے ایک موضوع کا انتخاب کیا ہے، اور اس موضوع پر یقیناً سیر حاصل گفتگو کی جائے گی، اور یہ گفتگو ہماری زندگیوں کے اندر ہماری اصلاح کا باعث بنے گی۔ اور آج کے اس پروگرام میں میرا ساتھ دے رہے ہیں صاحبزادہ شاہد فراز صاحب۔ جی ماشاءاللہ۔ ادنا سا ثنا خان رسول عربی ہوں، میٹھی ہے میری باتیں نمک خوار نبی ہوں، پڑھتا نہیں دنیا کے میں شاہوں کے قصیدے، کافی ہے مجھے اتنا کہ مداح علی ہوں، ذات ان کی کہاں اور کہاں مجھ سا گنہگار، آقا ہے میرے شاہ امم اور میں عجمی ہوں، اے کاش نکیرین کو پوچھے تو میں کہہ دوں، پڑھتا تھا جو سرکار کی نعتیں میں وہی ہوں۔ ناظرین، آج انشاءاللہ آپ کو رمضان رحمان میں میرے ساتھ بھی آپ کی بات شیئر کرنے کا انشاءاللہ موقع ملے گا، تو جیسے کہ جی بالکل ناظرین، آج ہمارا جو موضوع ہے گفتگو کا وہ چونکہ 15 رمضان المبارک ہے، اور 15 رمضان المبارک یوم ولادت ہے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا۔ آپ مصلح امت ہیں، آپ کا کردار کیا ہے، آپ کے فضائل کیا ہیں، آپ کی شان میں گلہ عقیدت پیش کیا جائے گا۔ اس حوالے سے ہمارے آج کے مہمان بھی اپنی اپنی گفتگو پروگرام کا حصہ بنائیں گے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العزت کے نام سے کرتے ہیں، تو آج ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العزت کے ذکر سے کریں گے، اور ذکر کے لیے میں ملتمس ہوں محترم عثمان چشتی صاحب سے کہ اپنے مخصوص انداز میں اللہ رب العزت کا ذکر کر کے ہمارے اس پروگرام کو باقاعدہ شروع کیجیے۔ مناجات سے بھرپور اشعار پیش کر رہے تھے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب بندہ دستے سوال دراز کرتا ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ رب العزت اس بندے کی بات کو ٹالے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا بندہ رب سے مانگے اور رب عطا نہ کرے۔ اور یقیناً افطار کی گھڑیاں ہیں، اللہ بندے کے بہت قریب ہے، اتنا قریب ہے
اللہ بندے کے اتنا قریب ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس کے منہ میں افطار کے وقت جو بو پیدا ہو چکی ہے مجھے وہ مشک سے زیادہ اچھی لگ رہی ہے اور پسند آ رہی ہے، اسی لیے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی اسے ہوتی ہے افطار کے وقت، افطار کے وقت اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ وہ سارا دن اللہ کے احکام پر اس نے عمل کیا ہے اور اب اس نے اپنے اس عمل کو پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے۔ اور دوسری خوشی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسری خوشی روزے دار کو اس وقت ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اور رب سے ملاقات کا منظر کیا سہانا ہوگا، کیا خوب نظارہ ہوگا کہ حشر میں سب لوگ منتظر ہیں اپنے عملوں کے لیے، ہر بندے کو انتظار ہے کہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملتا ہے یا بائیں ہاتھ میں ملتا ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے۔ اس وقت اللہ رب العزت آواز ہی دے گا، رب کی طرف سے ندا یہ دی جائے گی کہ روزہ دار کہاں ہیں؟ سارے روزہ دار کھڑے ہو جائیں گے، کہا جائے گا عرش الہی کے سامنے ایک دسترخوان کو بچھایا جائے، دسترخوان سجے گا، اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا سب کا حساب ہوگا، لیکن روزے داروں کی پہلے مہمان نوازی ہوگی، پھر ان کا حساب ہوگا، اور اللہ اپنے روبرو اپنے سامنے دسترخوان بچھا کر روزے داروں کو کھانا کھلائے گا، ان کی مہمان نوازی کرے گا، اپنے دستے رحمت سے جام بھر بھر کے پلائے گا۔ اب دیکھیں نا قرآن بھی یہی کہتا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ قیامت کے دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اور تر و تازہ ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اور صرف دیکھنے پر اکتفا نہیں ہوگا۔ قرآن بیان کرتا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، کہ اللہ اپنے دستے رحمت سے پکیزہ شربت پلائے گا، پکیزہ مشروب پلائے گا۔ تو یقین کریں اس وقت خوشی کا جو عالم ہوگا، روزہ دار یہ کہے گا کہ کاش یہ روزے 30 دن نہیں بلکہ ساری زندگی کی ہوتے اور ساری عمر کے ہوتے۔ تو ناظرین آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتی ہے۔ تو اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ملتمس ہوں، ہماری بہن تشریف لائی ہیں محترمہ زینب فاخرہ صاحبہ، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے مخصوص انداز میں لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہۂ عقیدت پیش کریں۔ میرے دل میں ہے یاد مد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، میرے دل میں ہے یاد مد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا مجھ کو جینا کرینا، میرے دل میں ہے یاد محمد، دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم، جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل کے، دل میرا بن گیا ہے مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، یہ گزر جائیں گے رخ بدل کر، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، یہ گزر جائیں گی رخ بدل کر، راہ خدا ہے میرے جب محمد
محمد کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ میرے دل میں ہے یاد محمد میں غلامان احمد میں سگے آستان محمد قابل فخر ہے موت میری قابل رشک ہے میرا جینا میرے دل میں ہے یاد محمد دولت عشق ہے دل غنی ہے میری قسمت ہے رش کے سکندر مدت مصطفیٰ کی بدولت مل گیا ہے مجھے یہ خزینہ میرے دل میں ہے یاد محمد میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ اللہ بے شک نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ اور مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے جہاں میں کوئی میں ابھی پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ ناظرین آج جیسا کہ آپ کو ہم نے بتایا کہ ہمارا موضوع حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ آپ کی شخصیت آپ کے فضائل آپ کا بالخصوص آج یوم ولادت ہے اس حوالے سے بہت سی باتیں ہم کریں گے اپنے مہمانوں سے اس سے قبل ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو دو شہزادے ہیں نا حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی نوجوانوں کا سردار کا اور ایک روایت وہ آپ کے سامنے یہ رکھوں گا کہ جنت ایک دفعہ عرض کرے گی یا اللہ تو نے وعدہ یہ کیا تھا کہ تو مجھے دو ستونوں سے آراستہ کرے گا جنت آراستہ ہونے کی خواہش کا اظہار کرے گی اب جنت آراستہ ہونا چاہے اور جنت اتنی آراستہ ہے کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں کسی کان نے ایسی تزئین و آرائش کا ذکر نہیں سنا اور کسی ذہن میں ایسی تزئین و آرائش کا خیال نہیں کھٹکا اس کے باوجود جنت عرض کرے گی اللہ وہ دو ستون کہاں ہیں جس سے تو نے مجھے سجانا تھا اللہ فرمائے گا اے جنت کیا میں نے تجھے حسن اور حسین عطا نہیں کیے اس بات پر جنت شرما جائے گی اور جنت کو رشک آئے گا اس بات پر یعنی کہ دیکھیں نا امام حسن اور امام حسین یہ دو وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ جنت کو تزئین اور آرائش عطا کرتا ہے تو اب اپنے مہمان کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ سے میں گزارش کرتا ہوں ان کا تعارف بھی کروائیں اور سوال لے کر ان کی جی ماشاءاللہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں بہت ہی خوبصورت ہمارے اسکالر تشریف فرما ہے صاحبزادہ علی احمد نقشبندی صاحب آپ تشریف فرما ہے ماشاءاللہ آپ کو جو ٹاپک ملا ہے وہ بھی بڑا خوبصورت ہے ماشاءاللہ آپ بھی بڑے خوبصورت اور جوان ہیں اور یہ آج رحمان رمضان کی ٹرانسمیشن میں رائل نیوز کے ویورز فالوورز کو بہت ہی پیارا ٹپس آپ دینا چاہتے ہیں تو قبلہ سب سے پہلے تو میں آپ سے ولادت امام حسن جو ولادت امام حسن علیہ السلام کا واقعہ جو آپ وہ ذرا اس کو تھوڑا پیش فرما دیں ذرا اس کا منظرنامہ رائل نیوز کا کہ آج انہوں نے ایک عظیم ہستی جن کی مثل ہی کوئی نہیں بے شک ان کے حوالے سے ان کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے بندہ نچیز کو دعوت دی دعا ہے کہ خالق لم یزل اس ٹرانسمیشن کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے
اور اسے ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ انشاءاللہ۔ حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام، آپ کی پیدائش کے حوالے سے پہلے میں آپ کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ سیدہ خاتون جنت پاک آپ کا ذکر کرنا اس موقع پہ ضروری سمجھتا ہوں کہ سیدہ پاک وہ خاتون ہیں کہ جن کی کبھی کوئی نماز قضا ہی نہیں ہوئی، اور علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ سیدہ پاک کی کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ اللہ نے ساری کائنات کی خواتین سے ہٹ کے ان کا معاملہ رکھا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ فرمایا ان کے بطن اطہر میں سے سیدنا امام حسن جیسی ہستی نے تشریف لانا تھا، اور سیدنا امام حسین جیسی ہستی نے تشریف لانا تھا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جب سیدہ پاک نے نماز ظہر سے پہلے جناب حضرت امام حسن کو جنم دیا اور آپ اس دنیا میں تشریف لائے، تو آپ فرماتے ہیں کہ سیدہ پاک نے نماز ظہر ادا کی اور نماز عصر بھی ادا کی، تو ایک خاتون حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی، آقا میں نے ایک عجب معاملہ دیکھا ہے کہ جناب امام حسن کی پیدائش ہوئی ہے، سیدہ پاک نے ایک بچے کو جنم بھی دیا ہے اور اس کے بعد فوراً نماز بھی ادا فرما رہی ہیں۔ تو حضور تاجدار مدینہ نے فرمایا، میری بیٹی کوئی عام عورتوں جیسی نہیں ہے، میری بیٹی کوئی عام خواتین جیسی نہیں ہے۔ تو یہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شہزادی ہے جس کا معاملہ ہی الگ ہے، کیونکہ ان کے بطن اطہر میں سے سیدنا امام حسن جیسی ہستی نے آنا تھا، ان کے بارے میں پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ فرمایا باقی بچوں کی خوراک تو کچھ اور بنتا ہے، ان بچوں کی خوراک جو حضور کے نواسے ہیں اور سیدہ پاک کے لال ہیں، ان کی خوراک بھی نور ہی بنتا ہے۔ فرمایا باقی سب لوگوں کی خوراک کچھ اور ہے، وہ خون ہے یا کچھ اور ہے، فرمایا لیکن سیدہ پاک کے ان نواسوں کی خوراک نور بنتا ہے، اسی لیے آپ بے ساختہ بولتے ہیں نا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جی قبلہ، ان میں یہ دو شہزادوں کے جو نام ہیں میں کتنا حسن ہے، حسن اور حسین۔ یہ دیکھیں کہ جناب سیدہ پاک کا ایک نام ہے زہرا، اور زہرا کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ جو اپنے اندر وہ کلی جو اپنے اندر ایک حسن کو چھپائے ہوئے ہیں، اپنے اندر ایک حسن کو چھپائے ہوئے ہیں۔ اور سیدہ پاک کیونکہ ایک خاتون ہے، اور وہ خاتون ہیں جنہوں نے ساری کائنات کے پردے کی لاج رکھنی ہے، ساری کائنات کے خواتین کی لاج رکھنی ہے، ان کی وجہ سے خواتین کی بخشش ہونی ہے، جنت بھی انہی کے صدقے سے ملنی ہے۔ تو سیدہ پاک کو آپ نے اس حسن کو چھپایا ہوا ہے، اور اس حسن نے کبھی نہ کبھی تو ظاہر ہونا ہے نا، کبھی نہ کبھی تو اس نے ظاہر ہونا تھا۔ تو اللہ نے ان دو نواسوں کی صورت کے اندر، جس ایک نواسے کا نام بیٹوں کی صورت کے اندر حضور کے نواسے ہیں، سیدہ کے بیٹے ہیں، ان بیٹوں کی صورت کے اندر اللہ نے ان دو حسن کے پھول عطا فرمائے، ایک کا نام حسن ہے تو دوسرے کا نام حسین۔ اور حسن کو اگر اس نام کی خوبصورتی کیا ہے، اگر کوئی پیار سے پڑھے تو اسے حسن پڑھ لے، اور حسین کو اگر کوئی محبت سے پڑھے تو اسے حسین پڑھ لے۔ ماشاءاللہ جی، بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں، اور خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ناموں کی بات ہو رہی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حاضر ہوئے اور اپنے بچوں کی ولادت کی جب خوشخبری دی، تو دونوں واقعے اکٹھے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا نام رکھا ہے علی اپنے شہزادوں کا؟ تو حضرت علی کہتے ہیں جو بڑے بیٹے ہیں نا، ان کا نام حمزہ رکھا ہے، اور جو چھوٹے بیٹے ہیں ان کا نام جعفر رکھا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں علی، ان کے نام تبدیل کرتے ہیں کہ بڑے کا نام حسن رکھیں اور چھوٹے کا نام حسین رکھیں۔ در حقیقت یہ ناموں کی تبدیلی کا حکم منزل من اللہ تھا، اللہ کی طرف سے آیا، اور حضرت سیدنا مفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حسن اور حسین یہ جو دو نام ہیں یہ ایک عرصے سے جنت کے حجابوں میں چھپے ہوئے تھے، جنت کے پردوں میں چھپے ہوئے تھے، اور یہ نام ظاہر ہی تب ہوئے جب ان دو شہزادوں کی ولادت ہوئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے یہ نام رکھے، اور یقیناً یہ نام منزل من اللہ ہیں، نام بھی حسین ہیں، اور جو اسم و مسمہ ہیں جن کے یہ نام ہیں وہ بھی حسین، کتنا حسین
واہ اتنا واہ حسن ہے واہ کہ سر سے لے کر ناف تک اگر آقا کو دیکھنا ہو تو امام سبحان حسن کو دیکھ لیا ماشاء جائے، اللہ۔ ناف سے پیروں تک اگر حضور کی شبیہ دیکھنی ہو تو امام حسین کو واہ۔ دیکھ لیا جائے، اور اگر کسی نے اکٹھا حضور کی تصویر کو دیکھنا ہو تو ان دونوں شہزادوں کو دیکھ لیا جائے، تو یقیناً ان کی ذات وراء الورا ہے، شان بہت اعلیٰ ہے۔ اور میرے امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا امام حسن کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت یوں پیش کیا نا کہ وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہمیں جوائن کیا ہے ثناخواں ہیں قاری عتیق الرحمن نقیبی صاحب، تو آپ سے گزارش کرتا ہوں اپنے مخصوص انداز میں لج پال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جو ہوں میں تیرا دہلی آج میں عرش کا محمد کو خبر
محمد کو یہ ناظرین، آپ ذکر فرما رہے تھے ہمارے آج کے عظیم اسکالر صاحبزادہ علی احمد نقشبندی صاحب، تو ان کی طرف دوبارہ بڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ دو شہزادے جو ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اور ناظرین، ان کا قرآن پاک میں رب کی لارائے اور پیاری کتاب میں ان دو پیاروں شہزادوں کا ذکر بھی موجود ہے۔ تو ہم علامہ صاحب سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ ذکر جو رب نے قرآن میں فرمایا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، قبلہ اللہ رب العزت نے سورۃ رحمان کے اندر فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، دو سمندروں کا ذکر کیا رب تعالیٰ نے، اور یہ سمندر نہ تو زمینی ہے نہ آسمانی ہے۔ مفسرین نے اس پہ بڑا کلام فرمایا ہے، کچھ نے کہا کہ یہ مشرقی ہیں اور مغربی ہیں، یعنی ایک مشرق والا اور ایک مغرب والا، کسی نے کچھ کلام کیا، لیکن علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ تفسیر در منصور میں ایک روایت لے کے آئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں، اس کی تفسیر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مرج البحرین یلتقیان، ان دو سمندروں سے مراد نہ تو کوئی زمینی سمندر ہے نہ کوئی آسمانی سمندر ہے، بلکہ ان دونوں سمندروں کو جو کہا گیا ہے، آپ فرماتے ہیں ایک کو سیدہ زہرا کہتے ہیں، دوسرے کو مولا کائنات علی المرتضیٰ کہتے ہیں، اور فرماتے ہیں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، فرماتے ہیں ان دونوں سمندروں کے درمیان ایک پردہ ہے، فرمایا وہ پردہ نکاح والا ہے۔ اور جب آپ فرماتے ہیں کہ یہ دو سمندر آپس میں ملے، پھر اللہ رب العزت نے ان دونوں سمندروں میں سے فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، فرمایا جہاں پہ دو سمندر ملتے ہیں وہاں پہ آپ فرماتے ہیں کہ سیپ میں سے موتی پیدا ہو جاتے ہیں، ایک کو لؤلؤ کہتے ہیں، ایک کو مرجان کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سیدہ پاک اور جناب مولا کائنات کے یہ دو موتی ہیں، ایک کو امام حسن کہتے ہیں، دوسرے کو امام حسین کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جو لؤلؤ والا ہوتا ہے موتی، آپ فرماتے ہیں کہ یہ اتنا حلم والا اور نرم ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح امام حسن بڑے نرم رویے والے تھے، کہ جب آپ فرماتے ہیں دین پہ کٹھن وقت آیا تو آپ نے سب کچھ اپنا قربان کر دیا، اور فرمایا صلح فرما لی، اور صلح فرما کے آپ نے فرمایا ہم سب کچھ تو دے سکتے ہیں لیکن اپنے نانا کے دین پہ آنچ نہیں آنے دے سکتے۔ اسی طرح مرجان جو ہوتا ہے، یہ فرمایا یہ سخت ہوتا ہے، میدان میں کود پڑتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں حضور سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ میدان کربلا میں آ گئے، اور آپ نے یزید کے ساتھ جنگ کر کے بتا دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم سب کچھ دے کے بھی پھر بھی دین کی سربلندی کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ حضور تشریف لائے تو حضور نے اپنی زبان اطہر امام حسن کو چسوائی اور منہ میں رکھ دی گھٹی کے طور پہ، اور جب حضور نے اپنی زبان رکھی، اور یہ روایات پڑھ کے ایک دل کو سکون ملتا ہے کہ جب حضور مولا کائنات دنیا میں تشریف لائے اس وقت بھی حضور نے اپنے لعاب دہن سے پہلی گھٹی عطا فرمائی۔ اور اسی طرح حضور مولا کائنات فرماتے ہیں جب میرا بچپن تھا، حضور کی جوانی تھی،
میں حضور کے ساتھ ساری رات ایک چادر میں لیٹا رہتا، اور آپ فرماتے ہیں حضور مجھے اپنی زبان بھی چسواتے، اور کبھی فرماتے علی میرا پسینہ سون، سبحان اللہ، خوشبو والا پسینہ سون، آپ فرماتے ہیں مجھے اپنی نعتیں سناتے۔ اور جب صبح کا وقت ہوتا تو جس طرح ماں بچے کو دودھ چھڑواتی ہے اور بچہ پیچھے پیچھے دوڑتا ہے، آپ فرماتے میں بھی حضور کے اس طرح پیچھے پیچھے دوڑتا، اور میں کہتا حضور اور مجھے اپنی نعتیں سنائیں۔ تو یہ ساری روایات پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ جب حضور مولا کائنات دنیا میں تشریف لائے، حضور نے اپنا لعاب دہن عطا فرمایا۔ جب سیدہ پاک تشریف لائی، حضور نے اپنا لعاب دہن عطا فرمایا۔ جب حضور امام حسن پاک تشریف لائے، حضور نے اپنا لعاب دہن عطا فرمایا۔ امام حسین تشریف لائے تو حضور نے اپنا لعاب دہن عطا فرمایا۔ یہ وہ زبان ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، فرمایا یہ جو ہمارا محبوب ہے یہ تو اپنی طرف سے کچھ کہتا ہی نہیں، اس کی زبان پہ میں خدا بولتا ہوں۔ واہ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح وہ زبان جس زبان پہ خدا بولتا ہے، وہ زبان حضور نے ان چاروں نفوس قدسیہ کو چسوا کے فرمایا ہماری زبانیں تو الگ الگ ہیں، ہماری بات ایک ہی ہے۔ واہ جی واہ، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کے نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گٹھی دی، اور مجھے ایک روایت ذہن میں آئی کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض الوصال میں حاضر ہوئیں اور عرض کرنے لگیں ابا جان میرے ان دو شہزادوں کو اپنی وراثت میں سے کچھ عطا کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو حضرت حسن ہے نا، انہیں میں اپنی ہیبت اور اپنی سرداری عطا کرتا ہوں، اور یہ جو حضرت حسین ہیں انہیں میں اپنی سخاوت اور اپنی جرت عطا کرتا ہوں۔ دیکھیں نا، جنہیں سرداری آقا کی ملی ہو، جنہیں ہیبت آقا کی ملی ہو، جنہیں سخاوت آقا سے ملی ہو اور اون والی ملی ہو، اور جن کے اندر بہادری وہ ہو، تو یقین کریں ان کی عظمتیں اتنی اعلیٰ ہیں، اتنی اعلیٰ ہیں کہ اگر میں اپنے امام کی زبان میں کچھ کہنا چاہوں تو یوں کہوں گا کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ ناظرین گفتگو جاری رہے گی، ہمیں جوائن کیا ہے ننھی ثنا خاں ہیں محترمہ کنزہ صاحبہ نے، تو آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے مخصوص انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش کریں۔ تو ناظرین کنزہ صاحبہ ابھی کچھ دیر میں آپ کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیں گی، تو اس سے پہلے کچھ باتیں چونکہ جیسا کہ ابھی ہو رہی ہیں، شان والوں کے قصے ہو رہے ہیں، اور یقین کریں جو قدر والے ہوتے ہیں وہی جانتے ہیں کہ قدر والوں کا مرتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے، عزت کیا ہے۔ تو اب ان قدر والوں کا ذکر جاری رہے گا ہمارے پروگرام کے اختتام تک۔ تو محترمہ کنزہ صاحبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش کریں۔ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، کوئی ساری نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا، کوئی ساری نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا، کوئی ساری نہ ہے رب کا مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ،
نے سرکار کے چہرے کی زیارت کی ہے، جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کی ہے، جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کی ہے، اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں، اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینے نہ گیا، لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینے نہ گیا، لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینے نہ گیا، کیسے جاتا تجھے آقا نے بلایا ہی نہیں، کیسے جاتا تجھے آقا نے بلایا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، ادبی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، ادبی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، جزاک اللہ۔ جی ماشاءاللہ، یہ ثنا خان مصطفیٰ بارگاہ رسالت باب میں مدینہ کی تڑپ میں کچھ کہہ رہی تھی کہ اس نے مرنا نہیں دیکھا، اس نے جینا نہیں دیکھا، اس نے مرنا نہیں دیکھا، اس نے جینا نہیں دیکھا، جس نے بھی کبھی شہر مدینہ نہیں دیکھا، اے موت میری موت ذرا تو ٹھہر جا، میں نے ابھی سرکار کا روضہ نہیں دیکھا، اور اے فراز تیری جنت میں میرا جی نہیں لگتا، میں نے ابھی گنبد خضرا نہیں دیکھا، اور عرش اعظم پہ رسول ازلی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پہ علی اور ولی لکھا ہے، سبز پتوں پہ حسن اور کلی پر زہرا، سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے۔ ناظرین، ہمارے درمیان ہمارے عظیم اسکالر تشریف فرما ہیں۔ حضور، امام حسن کی جو صحابہ سے محبت تھی وہ ایک لازوال محبت تھی، اگر اس کے بارے میں آپ ناظرین کو کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دور پرفتن کے اندر واہ، بے شک اہل بیت کی محبت تو صحابہ سے رہی ہے، سبحان اللہ، لیکن نادان لوگ ایک چیز اور چند الفاظ کستے ہیں کہ صحابہ کی اہل بیت سے محبت نہیں تھی۔ سنیے ذرا، جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے پیارے یار بھی ہیں، دوست بھی ہیں، اور حضور کے غلام بھی ہیں، سبحان اللہ، خلیفہ اول ہیں، اور وہ خلیفہ اول جن کے بارے میں حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وَلَٰكِن بِالسِّرِّ الَّذِي وُقِّرَ فِي قَلْبِهِ، فرمایا صحابہ جانتے ہو میرے اس غلام کو کس چیز نے اونچا کیا ہے؟ ابھی بہنا نعت کا شعر پڑھ رہی تھی کہ جو مدینہ سے مکہ سے لوٹ آئے اور مدینہ نہ جائے، تو سنیے گا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَٰكِن بِالسِّرِّ الَّذِي وُقِّرَ فِي قَلْبِهِ، فرمایا میرے اس یار کی عظمت کا مقام جو اسے عظمت اور بلندی ملی ہے، اس کی وجہ ایک ہی ہے۔ صحابہ نے عرض کی آقا وہ کون سی وجہ ہے؟ فرمایا یہ میرا غلام مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ اسی کی بدولت سیدنا صدیق اکبر کو سبھی کچھ ملا، اور یہ صدیق حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے فرمایا صحابہ مال لے کے آؤ جنگ کے لیے، اور قربان جاؤں سیدنا صدیق اکبر پہ۔ ہر صحابی اپنا اپنا مال لے کے آیا، جناب حضرت عمر فاروق آئے، جناب حضرت عثمان غنی آئے، جناب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی صحابہ لے کے آئے، لیکن جب جناب سیدنا صدیق اکبر کی باری آئی تو وہ بھی مال لے کے آئے، چھوٹی سی گٹھڑی باندھ کے سر پہ رکھی ہوئی ہے۔ حضور نے سبھی کو پوچھا کیا لے کے آئے ہو، لیکن جب باری اپنے دوست کی آئی، خلیفہ اول کی آئی، سیدنا صدیق اکبر کی آئی، تو حضور نے فرمایا گھر کیا چھوڑ کے آئے؟ تو انہوں نے ایک ہی بات کہی، اب کہہ تو فی البیت اللہ و رسول، سونیا میں گھر بھی تو نہیں چھڑ کے آیا، تو آپ کوئی گھر چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر نماز عصر پڑھ کے مسجد سے نکلتے ہیں، جناب مولا کائنات بھی ساتھ ہیں، تو جناب حضرت امام حسن علیہ السلام
بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر آگے بڑھتے ہیں, اٹھا کے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں, چومتے ہیں اور چوم کے اپنے کندھوں پہ بٹھا لیتے ہیں اور بٹھا کے چلتے ہوئے کہتے ہیں علی یہ تیرا بیٹا ہے تو تیرا, لیکن اس کی جو شکل مبارک ہے یہ حضور سے بڑی ملتی ہے, یہ حضور کی شبیہ ہے. تو سیدنا مولا کائنات مسکرا دیتے ہیں. لیکن یہاں میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا, جناب سیدنا صدیق اکبر جھکے بھی ہوں گے اٹھانے کے لیے, ان کے کپڑوں کو خاک بھی لگی ہوگی اور پھر اٹھا کے کندھوں پہ بٹھایا. اور سوال تو بنتا ہے نا بارگاہ صداقت کے اندر کہ حضور بچوں کے سر پہ دستے شفقت دیا جاتا ہے, فرمایا عام بچے ہوں تو دستے شفقت دیا جاتا ہے, لیکن اگر حسن جیسا لاڑا ہو تو اٹھا کے سر پہ بٹھا لیا جاتا ہے. سبحان اللہ. یقیناً جی جب ان ہستیوں نے دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاندھوں پہ سوار کرتے ہیں اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہ دیکھو سواری کتنی اعلیٰ ہے, یہ دیکھو کہ سوار کتنے اعلیٰ ہیں, تو یقیناً وہ سب بے چین ہیں, بے تاب ہیں کہ ہمیں ان قدموں کو اپنے کاندھوں پہ لگانے کا موقع ملے. تو ناظرین دوبارہ محترمہ کنزہ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے مخصوص انداز میں مختصر سے دورانیے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہۂ عقیدت پیش کریں. تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم, تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم, میرے مولا کرم ہو کرم کرم, میرے مولا کرم ہو کرم کرم, میرے مولا کرم ہو کرم. یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں, سب پہ تو ہی تو ہے مہربان, ہم تیرے در سے جائیں کہاں, تو ہی سنتا ہے سب کی صدا, رکھتا ہے سب کا بھرم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, بے کسوں کو سہارا ملے, ڈوبتوں کو کنارہ ملے, سر سے طوفان پل میں ڈلے, جو تیرا ایک اشارہ ملے, تو جو کر دے مہربانیاں, دور ہو جائے ہر ایک غم, میرے مولا کرم ہو کرم. ناظرین دل تو یہ کرتا ہے کہ یہ تسلسل چلتا رہے, مگر چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے اور ویسے بھی افطار کی جو ساعتیں ہیں وہ بالکل قریب آ رہی ہیں, تو چند اشعار کے ساتھ میں آج کے اس پروگرام کا اختتام کرنا چاہتا ہوں کہ ساڑی قسمت ہو گئی لکی یہ, مدنی نالے مکی یہ, جد دا پھڑیا حسنین دے نانے دا پلہ, ساڑی جنت ہو گئی پکی یہ, حسنین کو پھول میں زہرا کو کلی لکھتا رہا ہوں, ان کے کوچے کو میں جنت کی گلی لکھتا رہا ہوں, اور چوما ہے فرشتوں نے میرے ہاتھوں کو حاکم, جس نام سے میں جس ہاتھ سے میں نام علی لکھتا رہا ہوں. جی قبلہ اس کے ساتھ ہی جی بالکل آخر میں کچھ پیغامات آپ سے شیئر کرنا چاہیں گے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سے روایات آپ نے جن کے اندر اپنے شہزادوں کا ذکر کیا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنا بیٹا کہا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ میرے بیٹے ہیں. اور دیکھیں نا جن کے لیے کبھی سجدوں کو طول کیا جا رہا ہے, دیا جا رہا ہے, کبھی خطبوں کے اندر وقفہ کیا جا رہا ہے, جن کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لڑکھڑاتا دیکھیں تو آپ منبر سے اٹھ جاتے ہیں اور ان کو اٹھا لیتے ہیں اور گود میں بٹھاتے ہیں, جن کا ماتھا چومتے ہیں.
پاس بٹھا کر کہتے ہیں اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے پیار کر اور ان سب سے پیار کر جو ان دونوں سے پیار کریں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کا ذکر اکٹھے ہی کیا، مثال کے طور پہ کہا یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ دونوں میرے شہزادے ہیں، یہ دونوں ایسے ہیں، اور ساری شان آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا کردار ان دونوں شہزادوں میں نظر آتا تھا۔ اتنی بڑی یعنی کہ اتنی بڑا مقام کن کے شہزادے کن کے نواسے، لیکن اس کے باوجود ان کی جو سیرت ہے، ان کا جو کردار ہے وہ اعلیٰ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جی ہم ان کے نواسے ہیں تو ہم یہ کام نہیں کریں گے، بلکہ بڑھ کر یہ کام کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو سیکھا اسے اپنی ذات پر لاگو کیا۔ اور آج چونکہ یوم ولادت حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور یقین کریں وظیفہ بھی دے رہا ہوں اور آخری اختتامی پیغام بھی یہ ہے، اگر ہم کی سخاوت جو مشہور تھی، جی بالکل سخاوت بھی مشہور تھی، میں جو وظیفہ دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وقت بھی ہے افطار کا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ صحیح طور پر امام حسن کا یوم ولادت منائیں تو ہمیں ان کا کردار اپنانا ہوگا، وہ ہے صلح، ہمیں صلح کرانی ہوگی اور صلح کرنی ہوگی۔ اب دیکھیں ایک شخص خود صلح نہ کرے اور وہ کہے میں جا کر لوگوں کی صلح کراؤں گا، ایسا نہیں ہوگا، اور صلح کرنی ہے، آدمی یہ نہ کہے کہ میں تو حق پر ہوں میں کیوں صلح کروں۔ صلح وہ نہیں کرتا جو حق پر نہ ہو، صلح وہ کرتا ہے جسے رشتے نبھانا اور جس کا جو مدعا ہے جو مقصود ہے وہ کوئی اعلیٰ چیز ہو اور بڑی چیز۔ حضرت امام حسن کے کردار کو اپنائیں، صلح کی عادت اپنائیں۔ آج دیکھیں ذرا ذرا سی بات پہ روٹھ جاتے ہیں اور لڑائی جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، بیٹے ماں باپ کو دیکھنے پر راضی نہیں ہے، بہن بھائیوں سے ملنے پر راضی نہیں ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دیکھنا چاہتے، تو لہٰذا حضرت امام حسن کا یوم ولادت منانے کا میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بہتر کوئی طریقہ ہوگا۔ سارے اہتمام کریں، نظر نیاز کریں، لنگر کا اہتمام کریں، لیکن صلح کو عام کریں اور اپنی ذات سے اس کا آغاز کریں۔ اور ناظرین انہی کلمات پہ آج کی ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، اس یقین سے رخصت چاہتے ہیں کہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔